جی السلام علیکم. فون کٹ گیا. وعلیکم السلام. میں ادھر سے ملا رہا تھا. بھائی تو اور تبھی اصل میں یہ جو جمعہ آ گیا ہے ابھی، اچھا جس دن یہ شب برات کے نام سے مشہور رات ہے یہ، تو اس دن جمعہ آپ کے یہیں پڑا تھا. اچھا اچھا تو اس میں آپ کا تھوڑا مختصر سا خطبہ بھی سننے کا موقع ملا، جو لاسٹ میں آپ بات کر رہے تھے شب برات کے تعلق سے. جی جی. تو اس پر مطلب آپ کیا درس دینا چاہ رہے تھے امت کو مولانا؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں. میں دو باتیں کہنا چاہ رہا تھا اس میں. جی وقت کم تھا اس لیے شاید وضاحت نہیں کر پایا ہوں گا. جی. ایک تو یہ کہ خاص طور پر علماء احناف میں ہوں ہماری لوگوں میں ہوں یہ جو شب برات کے رات جا کر کے قبرستان جاتے ہیں ہوں اور پھر اگلے دن روزہ رکھتے ہیں، ہوں تو یہ والی رسم بنا لینا اس کو صحیح نہیں ہے. ہر شب برات کو قبرستان جانا ہوں اور اگلے دن شب برات کی خصوصیت سمجھ کر کے روزہ رکھنا، ہوں تو اس کو رسم بنا کر کے جو لوگ چل رہے ہیں اس سے روکنا تھا. ایک تو اچھا. ہاں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مرتبہ جنت البقیع میں جانا شب برات کے موقع پر مروی ہے. ہوں تو اگر کسی کو سنت پر ہی عمل کرنا ہے تو جس طرح حضور سے ثابت ہے ویسے ہی اس پر عمل کرو. ایک مرتبہ ہے تو زندگی بھر میں ایک ہی بار چلا جائے، بار بار اس پر اہتمام نہ کرے. اس پر ہوں شب برات پر قبرستان تو کبھی بھی چلے جاؤ، اس کے لیے تو کوئی ہاں قید نہیں ہے. وہ تو میں نے بتا دوں کہ اگر جی. جانا ہے تو روزانہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، مگر شب برات کے موقع پر جیسے جانا ہی ہے، ہر شب برات میں جانا ہے، مطلب اس کی رسم بنا رکھا ہے. ہوں اس دن جا کر اگلے دن چلے جاؤ ہاں. اگر کسی کو جانا ہے. تو ہوں یہ جو رسم بنی ہوئی ہے رات کو جا کر کے ایک ساتھ اکٹھے ہو کر کے ہوں قبرستان جاتے ہیں، اس سے ایک تو منع کرنا تھا. اور ہوں اگلے دن روزے کی جو خصوصیت ہے ہوں شب رات کی سمجھ کر کے اس سے منع کرنا تھا، کیونکہ شعبان میں تو پورے مہینے روزہ رکھنے کی فضیلت ہے. ہوں اور خاص طور سے جو ایام بیج ہیں، ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ماہ ایام بیج میں روزہ رکھتے تھے. ہوں تو اگر کوئی 15 شعبان میں اس نیت سے روزہ رکھتا ہے ہوں کہ حضور ایام بیج میں روزہ رکھتے ہیں اور 15 شعبان یہ ایام بیج میں سے ہے، ہوں تو اس طریقے سے اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اس نیت سے تو ٹھیک ہے، ہوں سنت بھی ہو جائے گی. اور اگر کوئی رمضان اس کی شب برات کی خصوصیت سے روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کی خصوصیت سے روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے. اچھا، لیکن آپ کی باتوں سے اس وقت ظاہر نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ آپ نے تمہید جو یہ بات دی تھی کہ بھئی اس تعلق سے جتنی بھی روایات آئی ہیں ہاں وہ سندن ضعیف ہیں. ہاں میں نے اور بتایا تھا نا، جی جی، اور اس سے آپ یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جب ضعیف میں یہ روایتیں. بتانے کی کوشش کر رہا تھا. ابھی دوسری بات رہ گئی. جی. دوسرا پہلو یہ ہے اس کا کہ جو لوگ بالکل ہی اس کو نکارتے ہیں ہوں کہ مطلب شب برات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، ہوں خاص طور سے مطلب عبادت کی، ہوں یہ قبرستان جانا ہے اور روزہ رکھنے کی تو چھوڑو، ٹھیک ہے اس کو تو کہ چلیے رات آپ کو بھی ماشاء اللہ مان لیا آپ نے کہ یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے. ہاں یعنی اس نیت سے روزہ رکھنا اور قبرستان جانا یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک. ٹھیک ہے. اور رہی اس کی کہ جو اس طرح سے بھی کہ اس کی کوئی اثر نہیں ہے، بے بنیاد ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے. پھر اچھا. میں نے یہ بتایا تھا کہ اس بارے میں 10 صحابہ سے ہوں روایت مروی ہے، ہوں 10 کے 10 سندن جو ہے ضعیف ہیں، یہی میں نے بتایا تھا. مگر پھر میں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ علماء محدثین کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر کوئی روایت ضعیف ہے لیکن اگر اس کی تائید کسی دوسری، یہاں تو 9 حدیث سے ہو رہی ہے، 9 روایت سے، ہوں تو اس کا ذوق جو ہے دور ہو جاتا ہے. نہیں، تو ضعیف اگر سے ضعیف کا ذوق کیسے دور ہو جائے گا؟ اگر 10 صحابہ سے یہ روایت مروی ہے تو کچھ نہ کچھ فضیلت تو رات کی ہے. دیکھیے فضیلت، کیونکہ یہ تو عقیدے کا معاملہ ہے کہ بندہ اگر ایک رات عبادت کرے تو اس کے 80 سالہ یا 84 سالہ جتنا بھی حدیث میں ہم آیا نے اس میں حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں کہ 80 سالہ گناہ معاف ہو جائیں گے، بس یہ صرف روزے کے عبادت کی تعلق سے بات ہے. ہے کہ جو شعبان کا روزہ رکھے دن کا اور رات کو عبادت کرے اس کے پچھلے 60 سالہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو یہ تو عقیدے کا معاملہ ہو گیا نا، اس پر تو آدمی کو یقین کرنا پڑے گا. یہ تو عقائد میں سے ہو گئی نا بات. میں نے تو یہ حدیث نہیں بیان کی اتنا گناہ اس کا مل جائے گا، کیونکہ جب مجھے روایت ہی نہیں ملی اس بارے میں زیادہ تو میں نے کچھ نہیں کہا. ہاں، تو اس میں جتنی بھی روایات آئی ہیں مولانا وہ سب کی ہاں سب میں نے بتایا نا 10 روایتیں ہیں ضعیف یا تو ہیں، 11 بہت سے بولتے ضعیف ہیں، تو ہیں، ضعیف اس میں ہیں. موضوع بھی ہیں.
جیسے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. موضوع کی نہیں پتا ہے لیکن میں آپ بتا دوں. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک مسلک کا جو ہے وہ ہوتا ہے، میں بتا دوں کہ ہمارے یہاں جو ضعیف روایتیں ہوتی ہیں تو ان کو جو احکام سے متعلق ہے ان کو تو نہیں لیتے ہیں، لیکن جو اعمال کی فضیلت پر ہیں جن میں کچھ ثواب مل جاتا ہے تو وہ چلتی ہیں. تو مولانا ثواب ملنا نہ ملنا یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے نا. نہیں، عقیدے کا مسئلہ نہیں، عقیدہ اور یہ الگ ہے. عقیدہ دیکھیے کوئی عمل کرنے عقیدہ پہ اگر کسی خراب ہو تو پھر تو ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے. سنیے نا مولانا، آپ بات نہیں سمجھ رہے. مثال کے طور پہ ہم راستے میں جا رہے ہیں، راستے میں کوئی پتھر کاٹا، کوئی تکلیف دہ چیز ہم نے دور کر دی تو اللہ ہمیں اس کا ثواب دے گا. تو یہ عقیدے کا مسئلہ ہوا نا کہ اللہ ثواب دے گا. یہ عقائد میں سی تو آئے گی بات نکل کر. یہ عقائد میں سے نہیں آئے گی، لیکن آپ کسی معلوم کریں کہ عقیدہ کیا چیز ہوتی ہے اور اس طرح کی فضیلت کسی عمل پر یہ کیا چیز ہوتی ہے. وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں عقیدہ حضرت. اور اس طرح کی عمل اچھا، کی اس پر ہم فضیلت دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. سنیے نا، ہم اس پہ یقین نہ کریں کہ اگر ہم نے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز دور کری اللہ ہمیں اس کا ثواب نہیں دے گا، اس پہ یقین نہ کریں ہم. بھائی عقیدہ جو نکلے گا، عقیدہ بولتے گانٹھ کو، عام زبان میں کسی چیز میں گانٹھ لگا دینا. عربی سے نکلا عقد، لفظ عقد سے عقیدہ نکلا ہے. عقد کہتے ہیں گانٹھ لگانے کو. اب ہم نے اس بات پر گانٹھ لگا دی کہ اگر ہم نے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز دور کری تو انشاءاللہ اللہ ہمیں اس کا ثواب دے گا. اس پر ہم نے اپنا عقیدہ بنا لیا. تو ثواب تو عقیدے سے ہی تو نکلے گا کہ بندہ جو ہے اگر عبادت کرے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. آپ کو جی جیسے مطلب کوئی حدیث جو ہے سند میں کچھ خامی ہونے کی وجہ سے ضعیف کہہ دی جاتی ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس حدیث پر عمل نہ کیا جائے، اس کو اس درجے میں لے جائے جو موضوع حدیث ہے؟ نہیں، خامی دے جیسے موضوع کو چھوڑ دیا جاتا ہے ایسے ہی ضعیف کو بھی چھوڑ دیا جائے. جی جی وہی میں آپ جو کو کہی بتا رہا جاتی ہوں. ہے وہ جو سلسلہ سند کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں کوئی راوی کسی وجہ سے ضعیف کہہ دیا جاتا ہے تو اس حدیث کو نہیں لیا جاتا. دیکھیے ضعیف یہ موضوع ہے، متروک ہے، کوئی حدیث متروک ہے یا کوئی موضوع کو تو کوئی بھی نہیں کہتا ہے کہ اس پر عمل کرے. موضوع کو تو سب کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑنا اور آپ سنیے تو دیکھیے ضعیف حدیث کی میں آپ کو تعریف بتا رہا ہوں. ضعیف حدیث کی یہ تمام قسمیں ہیں جس میں موضوع ہے، متروک ہے اور منقطع ہے. یہ سب ضعیف کی تو قسمیں ہیں. اب ان میں یہ دیکھا جاتا ہے، ہاں بالکل یہ سب سے بدترین قسم ہے. ضعیف کی سب سے بدترین قسم ہے موضوع. بھائی ایک تو ضعیف ہو گیا، ضعیف ایک عام اصطلاح ہے. نہیں میں آپ کو بتا دوں، مطلب ایک حدیث تو وہ ہے جو سندن قوی ہے، اعتبار سے قوی ہے، مگر وہی مفہوم ہمیں دوسری حدیث میں مل رہا ہے مگر اس کی جو سلسلہ سند ہے اس میں کوئی راوی کمزور ہونے کی وجہ سے وہ دوسری مفہوم والی حدیث. جی وہی میں تو وہی تو آپ کو بتا رہا ہوں، مفہوم قوی والی حدیث میں پایا گیا ہے. وہ ذوق، اس کا ذوق دیکھا جائے گا نا ضعیف کا کہ ضعیف میں ذوق کس لیول کا ہے. ابھی جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ کوئی ضعیف حدیث ہے سندن لیکن متن کے اعتبار سے صحیح ہے، اور دوسری حدیث سند اور متن کے اعتبار سے اس سے میچ کر رہی ہے، تو ایسی حدیث حجت بن جاتی ہے. لیکن ضعیف سے آپ ضعیف کو اگر یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ اس کے مقابلے میں دوسری ضعیف حدیث موجود ہے تو یہ حجت کیسے بنے گی؟ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو 10 صحابہ سے مروی ہے، خود 10 صحابہ جن سے مروی وہ تو اس پر عمل کرتے ہی ہوں گے کہ نہیں کرتے ہوں گے؟ جب ثابت ہی نہیں ہے عمل کیسے کریں گے؟ وہ میں حضرت علی کی آپ کو بتا رہا تھا نا، جو سب سے مشہور معروف اور جو سب سے زیادہ حدیث بیان کی جاتی ہے وہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. حدیث نمبر 1388 1388. اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس میں قیام کرو، اور 15 تاریخ یہ تو کم ضعیف ہے، تو میں نے بتایا ہے کہ صرف ایک روایت ہے کہ 15 شعبان کا روزہ بات کرنے ہی دیتے. اب میں انشاءاللہ آپ کو پورا موقع دوں گا. تو یہ حدیث میں ہے کہ شب میں تو قیام کرو اور 15 تاریخ کے دن میں روزہ رکھو. یہ ابن ماجہ حدیث نمبر 1388. ایک منٹ سن تو لیجئے. اب اس میں اگر آپ جراوہ تحقیق میں جائیں گے اس کے، تو اس کی سند میں ایک راوی ہے ابو بکر بن ابی صبرہ جو حدیثیں گڑھنے والا ہے، یعنی اس پر حدیثیں گڑھنے کا الزام ہے. اس کے تعلق سے حافظ ابن حجر رحم اللہ کہتے ہیں
کہ علماء جرح و تعدیل نے ابو بکر بن ابی صبرہ کو حدیث گڑنے والا کہا ہے۔ تقریب التہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 410۔ علامہ ذہبی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف کہا ہے اس راوی کو۔ یہ میزان الاعتدال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 503 ہے۔ اور امام نسائی رحم اللہ نے اس کو متروک کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی سند میں 2 راوی اور ہیں، ایک کا نام احمد ہے اور ایک کا نام ہے ابن معین، جو حدیثیں گڑھا کرتے تھے۔ ان کا بھی حوالہ ہے السنن والمبتدعات، یہ کتاب کا نام ہے، جس میں ان کو متروک کہا یعنی حدیث گڑھنے والا کہا ہے۔ اب جس پر حدیث گڑھنے کی ذرا ہو تو ایسا راوی تو قدرتی، مطلب یہ سمجھیے کہ ایسا راوی تو کذاب ہوتا ہے نا جس پر حدیث گڑھنے کی ذرا ہو۔ تو جس سند میں حدیث گڑھنے والا راوی آ جائے وہ آٹومیٹک جو حدیث ہے وہ موضوع ہو جاتی ہے۔ اب اس میں 3 راوی ہیں جن تینوں پر یہ الزام ہے کہ یہ حدیثیں گڑھتے تھے۔ اور کس نے کہا؟ امام ذہبی نے، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اتنے بڑے محدث انہوں نے ان کو، مطلب امام ذہبی کے بارے میں تو علماء احناف کہتے ہیں کہ اگر یعنی میزان کو پڑھ لیا جائے تو جراوہ تعدیل کے جتنے بھی اشکالات ہیں نا وہ سب دور ہو جاتے ہیں۔ امام ذہبی کا وہ مرتبہ ہے امام ابن حجر کا الحمدللہ اسماء و رجال کے معاملے میں۔ اچھا، اس میں دوسری جو روایت ہے وہ یہ ہے، روایت ہے نا جو شعبان کا روزہ رکھو، اس کو تو میں نے شاید وہاں بیان بھی نہیں کیا تھا، مگر اگر بیان بھی کیا میں کمزور یہ بھی ہے نا، ضعیف بتایا تھا میں نے اس کو حضرت کیا ہے۔ اب اس کا ذوق دیکھیے آپ، کس لیول کا ذوق ہے کہ اس میں نا حدیث گڑھنے والے راوی آ گئے، تو جس سند میں حدیث گڑھنے والی راوی آ جائے وہ حدیث موضوع ہوتی ہے۔ اور ضعیف کی قسم ہے موضوع، جس طریقے سے حدیث صحیحہ کی قسم ہوتی ہے نا، حدیث صحیحہ میں حسن بھی آتی ہے، حدیث غریب بھی آتی ہے جس کو غریب حدیث کہہ دیتے، قوی بھی آتی ہے، جید کہہ دیتے ہیں، جید سند کے ساتھ میں حدیث آئی ہے۔ تو جس طریقے سے حدیث صحیحہ کی قسمیں ہیں اسی طریقے سے ضعیف احادیث کی بھی قسمیں، اور ان میں سب سے بدترین قسم جو ہے وہ یہی ہے کہ جو جس کی سند میں حدیث گڑھنے والا راوی آ جائے۔ دیکھو اگر حدیث موضوع ہے، ٹھیک ہے جی، اس پہ تو عمل نہ ہونا پائے کسی بھی کے یہاں کیا جاتا ہے۔ اب اس حدیث سے ہم کیسے حجت پکڑ سکتے ہیں؟ باقی 9 حدیث کو کیسے اس حدیث کے بیس پر کہہ سکتے ہیں کہ حدیث تقویت تک پہنچ جائے گی؟ آپ بتائیں مجھے بھائی، کوئی معمولی اگر جرح ہو، اور اصول آپ نے ماشاءاللہ بتا ہی دیا کہ اس کی تائید کسی دوسری صحیح حدیث سے ہو رہی ہے جس کا متن جو ہے وہ صحیح ہو، تو ایسی حدیث حجت بن جائے گی۔ لیکن جس حدیث جو احادیث ذخیرہ ہے اس میں موضوع قسم کی، متروک قسم کی کیا ہے، ہاں آپ کے یہاں جو ہے صرف صحیح حدیث سے عمل کیا جاتا ہے نہیں، اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر اعمال کے اندر اگر ضعیف روایات بھی ہیں تو ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ ہاں تو وہ ضعیف، وہ ضعف دیکھا جائے گا نا مولانا۔ ابھی ضعیف تو یہ بھی ہے ہمارے علماء نے، علماء احناف نے یہ ضعف اس درجے کا نہیں کہ اس کو موضوع کہا جائے، اگر موضوع ہوتی تو سب سے پہلے چھوڑنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ نہیں تو خود کہتے ہیں علماء احناف کا تو خود کہنا ہے کہ جس کی سند میں کذاب راوی آ جائے وہ حدیث جھوٹی ہوتی ہے۔ دیکھیے پورا مضمون میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کا اسے پڑھا تو انہوں نے بہت ساری باتیں اس پہ کہی۔ انہوں نے جو ہے شب برات پہ قبرستان جانے کو بھی نکارا کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور شب برات کی اگلے دن روزہ رکھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی ایام بیس سمجھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے کوئی تو وہ تو 13، 14، 15 کا روزہ ہے نا۔ ہاں وہ بھی وہ ہے کہ صرف اسی کو خصوصیت نہ رکھے، بلکہ 13، 14، 15 کی ترغیب دلائی جائے امت کو۔ تو میں نے تو کہا تھا نا آپ کے یہاں بھی مجھے ایک بندہ ملے، ایک صاحب ملے، ان سے میں نے پوچھا، اس سے اگلے دن کی بات ہے یہ غالباً، تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں تو 15 تاریخ میں روزہ رکھا گیا تھا دن میں۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندو، 13، 14، 15 کا تو حکم آپ علیہ السلام سے ملتا ہے عمل، تو آپ صرف 15 کا ہی کیوں رکھے؟ پھر ایک اور روایت آتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدھا شعبان کا مہینہ رہ جائے تو روزہ نہ رکھیں۔ یہ ترمذی شریف میں 635 نمبر، ابن ماجہ 16، کتنا آدھا شعبان رہ جائے تو روزہ نہ رکھیں۔ اب 15 شعبان میں آدھا ہو جاتا ہے نا، 16 کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ نہیں تو روایت تو یہ بھی ہے نا کہ ایک شعبان سے 27 شعبان تک رکھ سکتا ہے،
کی فضیلت الگ ہے، 2 دن منع کیا ہے رکھنے سے 28 اور 29۔ یہ تو آپ علیہ السلام کا اپنا خصوصی عمل آپ مجھے بتا رہے ہیں۔ امت کے لیے کیا درس دے رہے ہیں آپ کہ آدھا شعبان کے بعد میں روزہ نہ رکھیں۔ 13، 14، 15 کا یہ الگ حکم دیا۔ یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی روزہ رکھے تو مہینے میں 3 دن روزہ رکھے، 13، 14 اور 15 تاریخ میں۔ یہ ترمذی کی حدیث نمبر 658 ہے۔ نہیں، شعبان کی بات کر رہا ہوں میں، صرف جی شعبان میں تو آپ علیہ السلام کا خاص حکم تھا نا کہ وہ جب آدھا شعبان گزر جائے تو روزہ نہ رکھے۔ آپ کے یہاں 16 شعبان کے دن میں روزہ رکھا جاتا ہے، نبی منع کر رہے ہیں آدھا شعبان گزر جائے تو روزہ نہ رکھے، تو یہاں بھی اس کی مخالفت ہو رہی۔ سنت کب ثابت ہوگی؟ جب 13، 14 اور 15 کا رکھا جائے۔ میں کہنا یہ شعبان کا جو مہینہ ہے اور مہینوں سے الگ ہے محترم، آپ میں پورے مہینے کی فضیلت ہے، پورے مہینے کی فضیلت ہے، لیکن یہ نبی علیہ السلام روزہ رکھتے تھے شعبان میں کثرت کے ساتھ میں۔ یہ نبی علیہ السلام نے اپنے لیے خاص کیا ہے نا، امت کے لیے تو منع کر دیا نا کہ جب آدھا شعبان گزر جائے تو روزہ نہ رکھے۔ بھائی آپ رکھتے تھے، آپ یہ تو اور احادیث میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ ایک صحابی نے 1 مہینے کے روزے اسی طریقے سے رکھنے چاہے یا رکھے انہوں نے کہ رمضان کو پالیں گے، تو ان کو بھی آپ علیہ السلام نے۔ اس میں جو یہ حدیث ہے شعبان الشہری اور رمضان الشہر اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کیا کہ صرف اس میں شعبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی روزہ رکھیں گے، امت کے لیے حکم نہیں؟ ہاں، یہ امت کے لیے کدھر حکم ہے؟ یہ تو آپ علیہ السلام خصوصی روزہ رکھتے تھے شعبان میں۔ اما عائشہ کی حدیث آتی ہے اس تعلق سے کہ آپ کثرت کے ساتھ میں شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ امت کو کب تک حکم دیا؟ اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب آدھا شعبان گزر جائے، یعنی شروع سے آدھے شعبان تک اگر کوئی رکھنا چاہے کثرت کے ساتھ میں تو رکھ لے، لیکن جب آدھا شعبان گزر جائے تو چھوڑ دے، کیونکہ نبی کی حدیث آ گئی اس میں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی لگاتار رکھنا چاہ رہا ہے تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے تو طاقت مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ٹھیک سے، ہے، لیکن آپ برداشت نہیں کریں گے آپ کے لیے تو اگر نہیں کوئی مان لو ہے۔ کہ 15 شعبان تک نہ رکھے، کسی نے 16 شعبان میں پہلے ہی روزہ رکھ لیا کیسے؟ تو کیا ہوگا؟ کیا شعبان میں 16 شعبان میں ہی روزہ رکھا، اس نے پہلے نہیں رکھا کبھی، ہاں، تو اس کیا کے رکھنا نہیں چاہیے دو اسے؟ چیزیں دیکھیے، اس میں 2 چیزیں آ جائیں گی۔ مقصد یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ رمضان کے لیے کیسے ہی یہ ایکٹیو ہو جائے، تیار ہو جائے روزہ رکھنے کے لیے، اور یہ روزہ رکھ کر کے انہیں جو ہے مطلب کیا بولتے ایک لفظ ہے کہ رہن سہل ہو جائے روزہ رکھنے کی، اس کے لیے دیکھیے پڑھنے لگے۔ مطلب جب حدیث آ جائیں گی مطلب ختم ہو جاتی ہے نا۔ نبی منع کر رہے ہیں آدھا شعبان گزرنے پہ روزہ مقصد نہ حدیث رکھے۔ کا وہی ہے، ارے اللہ کے بندو، جب حدیث حدیث بالکل میں بھی الفاظ سے نہیں سمجھ میں آ سکتی، مقصد کیا ہے حضور کا اس حدیث سے یہ اچھا سمجھنا مقصد پڑے گا آپ سمجھیں گے یا صحابی سمجھیں گے؟ پھر آپ بتائیں اچھا تو میں کون سے صحابی بھی صحابی نے آدھا شعبان گزرنے پر کثرت سے روزے رکھے؟ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں کثرت سے رکھنے تو کے پھر لیے، اللہ کے بندوں کی اس حدیث کو مان لو نا جو حضرت میں ابو ہریرہ کثرت کہہ سے رہے ہیں۔ نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے 15 شعبان سے پہلے روزہ نہیں رکھا، نہیں ایک بھی نہیں رکھا، رکھا، اگر اس کے علم میں نہیں 16 میں تھا اور اس رکھتا نے ہے، 16 میں 17 میں رکھ رکھتا ہے، 18 میں رکھتا ہے، تو اس میں کیا دقت ہے؟ یہ آپ حکم پوچھ رہے ہیں، اس پر کیا حکم کیا لگے گا؟ یہ فضیلت ہے جو رمضان سے پہلے کی، اس کی 15 شعبان سے پہلے کی بھائی فضیلت اس ہے، وہ نے ختم ہو جائے گی؟ سنت کے خلاف کام کیا، آپ پہلے اس بات کو سمجھیں۔ اگر اس نے یہ جان بوجھ کر کیا تو سنت کے خلاف کیا، اور اگر اس نے یہ انجانے میں کیا تو اللہ اس پر ثواب دے گا، اس کو اس کا وہ اجتہاد ہو سکتا ہے۔ اگر اسے پتا ہو تو اس کہ میں اس میں سنت کی سنت ہے مخالفت کر رہا ہے تو وہ۔ بہتر یہ ہے کہ سنت میں رکھے، ٹھیک ہے، یعنی 13، 14، 15 شعبان میں، لیکن اگر نہیں معلوم کسی کو اور وہ 14 ہے یا اس میں 16، 17 میں رکھتا ہے تو اس میں کیا اس میں دقت ہے اس کو؟ جی وہی تو ہم بتا رہے ہیں آپ کو حضرت۔ اچھا میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، جیسے ایک حدیث ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیا تو وہ کفر کا الگ ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ کفر کیا۔ کفر کیا، کیسا کفر کیا؟ بس اللہ کی نماز کو چھوڑنا کفر ہے، جان بوجھ کر نماز کو کفر چھوڑنا۔ کفر کا مطلب دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا؟ نہیں، وہ اس کے الگ معنی میں لی جائے گی یہ بات، یہ اس معنی میں نہیں لی جائے گی بات۔ ہاں اس معنی میں نہیں لی جائے گی نا، جی۔ تو مقصد حدیث کا الفاظ سے سمجھ میں نہیں آتا ہے بہت سی مرتبہ، تو اس میں تو واضح ہے بہت نا، ساری حدیثیں ہیں، اس میں کیا بات ہے؟ اس میں تو کوئی بھی چاہیے نا کہے گا اس کہ کے لیے، کافر ہو گیا۔ بھائی ہمیں اس کے لیے پھر اور حدیث چاہیے نا کہ شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے تو
تو بھی کثرت کے ساتھ روزے رکھ سکتے ہیں. اس کے لیے تو ہمیں اور حدیث چاہیے نا. ہے نا، حدیث تو ہے نا، صرف ایک ہی حدیث تھوڑی ہے یہ والی. کدھر ہے پھر وہ حدیث تو حدیث؟ اور وہ بھی ہے حدیث آپ کہ پیش کریں کہ بھائی میں پیش کر نبی سکتا ہوں کہ نے رمضان کے پورے مہینے کی فضیلت اس میں بیان کی گئی 27-28 کا دن چھوڑ کر کے. نہیں، رمضان کے مہینے کی بات نہیں چل رہی، شعبان کے اس مہینے کی بات چل شعبان رہی کی، ہے. ہاں شعبان کی، رمضان کا تو نہیں، شعبان کی بات میں کر رہا ہوں. ہاں تو وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ پھر نبی کی کوئی مرفوع حدیث پیش کریں جس میں آپ نے کہا ہو کہ آدھے شعبان کے بعد میں بھی کثرت کے ساتھ میں روزہ رکھ لو. 27-28 کی تو نفی موجود ہے گی. اس میں وہ حدیث پیش کی جا سکتی ہے جس میں حضور نے پورے شعبان کے مہینے کی فضیلت بیان کی گئی. تو وہ تو خاص اپنے لیے نا، حضور کے لیے تھی نا. ابھی آپ بتائے نا کہ تم اتنی طاقت نہیں رکھتے. بھئی آپ ہی تو بتائے اس حدیث کو، ماشاءاللہ. بہرکیف اس تعلق سے میں ایک بزرگ ہیں دیوبندی، قاری عبد الباسط صاحب، کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ دینی اسلام میں شب برات کا کوئی تصور نہیں ہے، اور شعبان کی 15 شب کے سلسلے میں پائے جانے والی تمام حدیث جو ہے وہ ضعیف ہیں. میں نے تو صحیح نہیں کہا تھا کسی کو، میں نے یہ کہا تھا نہ، میں نے تو اس کو کہا تھا کہ شب برات میں قبرستان جاؤ، اس کو منع کیا، روزہ رکھنے کے لیے منع کیا. اچھا ایک سیکنڈ رہی مولانا، عبادت کی بات، نوافل کی جو رات میں اٹھ کر کے پڑھتے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں صرف، کہ وہ جو 10 صحابہ سے اس رات کی کچھ فضیلت تھوڑی بہت مروی ہے، تو اگر کسی کو عبادت کرنی ہے تو جاگ کر کے کر سکتا ہے. نہیں وہ تو تمام رات کر سکتا ہے نا، لیکن اس حدیث تمام کا رات کر مفہوم تو سکتا ہے، سمجھیے. مگر اس والی رات کے بارے میں کہہ رہا تھا. اس رات کے بارے میں ویسے تو آپ کو ساری بتا رہا روایت ہوں ضعیف ہے، میں کسی کو مولانا. صحیح اور کبھی ایک نہیں منٹ بتاتا. تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں. جب آپ علیہ السلام جنت البقیع گئے تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ نے جب ان کی آنکھ کھلی تو آپ علیہ السلام کو بستر پر نہیں پایا. آؤ پیچھے پیچھے گئی تو یہ اگر اتنی فضیلت والی رات ہوتی تو آپ علیہ السلام اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تو کم از کم جگاتے اس رات عبادت کرنے کے لیے. آپ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں ڈیپلی جائیں کہ بھئی اگر یہ اتنی فضیلت کی رات تھی، آپ علیہ السلام نے اپنی مطلب چہیتی بیوی تک کو نہیں جگایا. اس میں ان کو کہنا چاہیے تھا کہ عائشہ سو رہی ہو، اٹھو عبادت کرو، اتنی فضیلت کی رات ہے. تو بڑے غور کرنے کا مقام ہے یہ. بھائی کم از کم آپ امت کو نہ بتاتے، کم از کم اپنی بیوی کو تو بتاتے. دیکھو میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ علماء احناف میں ایک اصول ہے کہ ہمارے یہاں ضعیف حدیثوں پر عمل کیا جاتا ہے. اعمال نہیں کرتے نا، نہیں کرتے نہ اعمال میں کرتے ہیں، نہ اعمال کی. ابھی آپ کو ضعیف حدیث بتا رہا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اعتکاف 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں نہیں ہے. 3 کہا یا 2 کہا غالباً. اس میں پھر آپ نے نام بھی گنا ہے، مسجد نبوی، مسجد حرم اور مسجد اقصیٰ. اب یہ ضعیف حدیث ہے. ہم دیکھتے ہیں ہماری تمام مسجدیں چاہے وہ احناف کی ہوں یا اہل حدیثوں کی ہوں یا بریلوی مکتب فکر کی ہوں، سب میں اعتکاف کی جو ہے وہ اہتمام کیا جاتا ہے تمام مسجدوں میں. اور ضعیف حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ صرف 3 مسجدوں میں یا 2 میں، غالب یہ میرے ذہن سے کلیئر نہیں ہے. اگر آپ کہو گے یہ حدیث میں انشاءاللہ آپ کو بھیج بھی دوں گا. صحیح حدیث بھی تو ہے کیا؟ تو وہی تو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو حضرت کہ اس کے لیلۃ القدر کے بارے میں کہ فضیلت کی راتیں ہیں، اس کے بارے میں تو قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہیں. تو یہی تو راتیں فضیلت کی ہیں. میں تو پوری صورت ہے، اس کے بارے میں تو بات الگ. تو پھر ہم کیوں مطلب صحیح کو چھوڑ کے ضعیف کو لیں؟ پھر یہ بھی تو اصول ہے کہ جب صحیح آ جائے ضعیف کو چھوڑ دو آپ کے یہاں. ہاں وہ بھی ہے. ہاں تو آپ کو چھوڑ دینا چاہیے. مطلب کہنے کا یہ کہ امت کو وہ دین پیش کرو جو اللہ نے آپ علیہ السلام پر ڈال دیا. شب برات کے موقع پہ کوئی حدیث ہے صحیح کہ اس میں رات کی عبادت کرنے سے منع کر دیا ہو؟ وہ ثابت ہی نہیں ہے. تو وہ والی بات ہو گئی کہ اگر بریلوی ہولی کھیل رہے ہیں، آج کل آپ نے دیکھا سنا بھی ہوگا، ویڈیو بھی آ رہے ہیں، اخباروں میں بھی آ رہا ہے. اب ان سے کوئی کہنے لگے کہ بھئی تم ہولی مت کھیلو تو وہ تو یہی کہیں گے بتاؤ حدیث میں کدھر ہے کہ ہولی مت کھیلو. یہ تو وہ بریلیوں والا سوال ہو گیا مولانا. اب بتائیے کوئی حدیث ہم لا کے دے سکتے ہیں ان کو کہ ہولی مت کھیلو؟ بھائی وہ ہولی کھیل رہے ہیں مزاروں پہ جا کے. کوئی عمل اگر ہم کر رہے ہیں اور اس کو اپنا عقیدہ ہم نے بنا لیا تو اس پر ہم کو واضح دلیل چاہیے.
صاف ستھری صحیح صحیح مرفوع حدیث. دیکھو میں آپ کو بتا اور دوں، دوسرا ہے پھر قرآنی آیت. شب برات کی رات کی جو مطلب فضیلت ہے، جی اس کی کوئی بھی صحیح روایت نہیں ہے. ہاں ماشاء مسئلہ اللہ. صرف یہاں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. رہی شب برات میں جانے کی، اس کو میں نے بتایا کہ وہ بس ایک مرتبہ آپ کا جانا ہوا، اس سے بھی کوئی وہ نہیں. دوسرے اب اگلے دن اس روزہ رکھتے، مرتبہ اس کی بھی بھی کوئی بھائی اس حدود مرتبہ حدیث سے کوئی بھی ثبوت نہیں. ایک منٹ. اور جو رات میں جیسے نوافل قرآن اور اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس طرح کی عبادت کرتے ہیں، تو صرف اتنی بات آتی ہے کہ اس بارے میں جو 10 صحابہ سے روایت مروی ہیں وہ 10 کے 10 ضعیف ہیں، سخت قسم کی ضعیف ہیں. دیکھیے اس میں آیا نا کہ میں نے اس سے اللہ زیادہ رب کوئی بات نہیں العزت کہی. صحیح عین میں ہے کہ اللہ رب العزت ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، جیسے کہ ایک اس کی منٹ. شان ہے. تو جو تھوڑی بہت اس میں جو عمل کر لیتے ہیں نا یہ رات کی فضیلت میں، مطلب جیسے عبادت کر لی تھوڑی بہت، تو یہ وہ جو بنایا ہوا ہے اصول کہ اعمال کے اندر ضعیف حدیثوں پہ عمل کیا جا سکتا ہے. آپ حدیث اصل میں جب تک آپ کے سامنے حدیث کا جس پورا مفہوم مفہوم، صحیح، وہ ابھی حدیث ایک جس اور کا حدیث مفہوم آتی صحیح ہے ہو. کہ اللہ رب العزت ہر 15 شعبان کی رات کو آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہاں یہ حدیث آتی ہے نا. ابھی اس میں ہوں. کیا ہے شروع میں کہ 15 شعبان کی رات کو بخاری ہاں. مسلم صحیحین کی صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ اللہ رب العزت ہر رات آسمانی دنیا پر کب تہجد کے وقت، یعنی 3 حصہ رات گزرنے پر، 1/3 رات گزرنے پر اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسے کہ اس کی شان ہے. اس حدیث میں کیا ہے کہ 15 شعبان کی رات کو، تو یہ آٹومیٹک اس صحیح حدیث کے خلاف جا رہی ہے. تو ہم کیوں اس صحیح حدیث کو چھوڑے اور کیوں ضعیف پر عمل کریں مولانا؟ مطلب یہ ضعیف حدیثیں ہوتی ہیں نا، ان کا متن کنٹراڈکٹک ہوتا ہے، یہ ٹکرا جاتی ہیں صحیح حدیثوں سے. ابھی صحیح حدیثوں میں ہر رات کا ذکر ہے، اس حدیث میں جو یہ ضعیف ہے اس میں صرف ایک ہی رات کا ذکر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ صرف 15 شعبان کی رات میں آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے معاذ اللہ. تو یہ چیزیں ہم کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھو میں نے اس کی نہ تو یہ والی حدیث وہاں سامنے بیان کی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ حدیث ضعیف ہے. میں نے تو صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسے رات میں مطلب لوگ تھوڑا بہت اگر نوافل جیسے پڑھتے ہیں، دیکھیے اگر تھوڑا تو بہت نوافل جو 10 صحابہ سے تھوڑی بہت بھی فضیلت اگر مروی ہے، اگر جو ضعیف ہے ساری حدیث ہے، تو اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. نہیں تو اس کو ہم عقیدہ نہیں بنا سکتے نا. میں نے عقیدہ نہیں بتایا تھا. تو عقیدہ تو وہیں سے بنے گا کہ قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کی برابر اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کے گناہوں کی، عقیدے تو وہیں سے نکل کے آ رہے ہیں نا متن سے. بھائی عقیدے متن سے ہی تو نکل رہے ہیں، سند سے تھوڑی نکل رہے ہیں. سند پر تو کوئی لوگ دیکھتے ہی نہیں. کی ہے نہیں آپ نے نہیں کی. اچھا جیسے آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس رات میں کوئی تھوڑی بہت عبادت کر لے، تو کیا یہ بات آپ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھی کہ اس رات میں کوئی تھوڑی بہت عبادت کر لے؟ اگر آپ کو تھوڑی بہت بھی عبادت کروانا ہوتا تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو آپ ضرور کہتے کہ بھی اٹھ جاؤ تھوڑی بہت تو عبادت کر لیجیے رات میں. آپ علیہ السلام تہجد پڑھتے تھے؟ آپ علیہ السلام پڑھتے تھے تہجد. تو کیا اپنی ساری بیویوں کو اٹھاتے تھے؟ آپ نے الگ سے فضیلت بیان کر دی اس کے لیے تو لوگوں سے. اور اما عائشہ کیا ایسا تھا کہ وہ نہیں پڑھتی تھی؟ فضیلت تو بیان کر دی. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جی وہی میں بتا رہا ہوں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تہجد کی معاذ اللہ منکر تھی؟ نہیں میں یہ کب کہہ رہا منکر تھی. میں ایک بات بتا رہا ہوں جو مطلب اس طرح کے کرتے ہیں آپ کیوں نہیں اٹھایا تھا اس رات کو. بالکل آپ بریلویوں کی طرح سوال کر رہے ہیں بھائی. ہاں بالکل اس میں حدیث میں واضح ہو رہا ہے کہ اگر یہ فضیلت کی رات ہوتی، اگر یہ فضیلت کی رات ہوتی تو آپ علیہ السلام اپنی بیوی کو تو اٹھاتے کم از کم کہ بھائی تھوڑی بہت تو عبادت کر لو چلو. اور یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام جب رات کو اٹھتے یا عبادت کرتے تو اتنی آہستہ سے کرتے تاکہ کسی کو گھر والوں کو تکلیف نہ ہو. سلام کرتے تو بڑی آہستہ کہ کوئی میری آواز سن کر کے اٹھ نہ جائے. ہاں کوئی پریشان نہ ہو جائے. لیکن یہ عام راتوں کا معمول تھا. فضیلت والی رات کا معمول، ہماری بات فضیلت والی رات پر چل رہی ہے. تو فضیلت جب اس رات کی اتنی فضیلت تھی تو اماں سے تو ضرور کہتے آپ. بہرحال ہمارا مقصد یہ تو ایک مطلب ذہنی اور وہمی مولانا سنیے نا، ہمارا مقصد ایک خیال ہے کہ نہیں، خیال تو یہ ہے کہ یہ فضیلت کی رات ہے. یہ خیال ہی تو ہے، صرف ضعیف موضوع اور جو ہے سخت قسم کی.
मैं इसको मौजू नहीं कह रहा, मैं 10 के 10 नहीं, सहाबा से जो भी रिवायत मरवी है मैं आपकी उसको बात ज़ईफ़ थोड़ी कह रहा हूँ। मानी जाएगी। हम तो अल्लामा ज़हबी की और हजरत इमाम इब्न हजर अस्कलानी की बात मानेंगे ना, इमाम नसई की बात मानेंगे, उन्होंने कहा मतलूब है। बिल्कुल मानिए। भाई आपकी या मेरी दीन में कोई हैसियत नहीं है। हम मैं जो तो नहीं बात कह रहा मानेंगे मेरी हम हैसियत। अपने अखलाक की मानेंगे। अच्छी बात है। आप हाँ। अगर आपको ये लग रहा है कि ज़ईफ़ हैं और इस जी। दर्जे की वो है, मतलब कि इनको मौजू कहा जा सकता है, तो मौजू अगर कहा जा सकता है तो आप बिल्कुल नहीं अमल अरे करेंगे। भाई आप खुद तहकीक करके बताना कि जिस हदीस की सनद में कज़्ज़ाब रावी आ जाए, जिस पर हदीसें गढ़ने की जगह हो, ऐसी हदीस मौजू होती है या नहीं, आप पहले इसके बारे में मालूम करें। ठीक है, वो एक बहरहाल, हदीस मान लो, वो एक हदीस की बात है ना कि हाँ जिस एक हदीस में एक रावी कज़्ज़ाब आ जाए तो हाँ वो मौजू हो जाती है। हाँ लेकिन यहाँ तो 10 सहाबा से मरवी जी, रिवायत मैं चल रही आपको है। 10 की 10 पढ़ के बता दूंगा इंशाल्लाह क्या ताला, 10 ऐसी बात नहीं क्या है। 10 की 10 अभी मतलब दूसरी मौजू हो हदीस जाएंगी? सुनिए आप, एक मिनट, अभी एक दूसरी मिनट, सुन लीजिए। एक मिनट, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 10 सहाबा से ये ज़ईफ़ रिवायतें जो हो गई हैं, क्या ये 10 की 10 मौजू हो जाएंगी, इस दर्जे की ज़ईफ़ है? नहीं, 10 आप की इस 10 बात को की तो तहकीक और कर ले, मैं भी सुनिए करता ना हूँ इस बात की हजरत, तहकीक। सुनिए तो एक मिनट, मैं जो बस मैं आपने एक यही उसूल बनाया था कि उसको उससे मैं तकवीयत मिल गई, मैं वो उस ताल्लुक से कह रहा हूँ कि आप ज़ईफ को मौजू से तकवीयत दे रहे हैं। आप मान ज़ईफ़ को लीजिए ज़ईफ़ से तकवीयत देना चाह रहा हूँ। तो इसके जो बरक्स और अहदीस आई हैं आप उनको सुनिए, जो शाबान के 15 रोजे के ताल्लुक से, नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ कि कि जो जो शाबान का रोजा ज़ईफ़ रखे उसके 60 साल आगे और पिछले गुनाह माफ किए जाएंगे। ये किताबुल मौज़ूआत की रिवायत है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 123, इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है ये। मैं और तो एक बात इसमें कह रहा इमाम हूँ। जौज़ी कहते हैं इस हदीस को लाने के बाद में कि ये हदीस मौजू है, और आगे कहते हैं इस हदीस को करने वाला मोहम्मद बिन मुहाजिर है, और मैं आगे एक बात कहते हैं कहना ये चाह रहा जो हूँ, भी नाम एक पाता मिनट, था लिख देता था और ऐसे लोगों का जिक्र करता था जो मजहूल और गैर मारूफ है। एक मिनट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इमाम अगर ये अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने मोहम्मद बिन महाजिर के बारे में कहा है कि हदीस गढ़ता था। अल्लामा मुबारक पूरी अगर वो लिखते हैं, एक मिनट, अगर वो रावी जो जिसकी आप बात कर रहे हैं ऐसा है तो सभी ऐसा कहेंगे, कोई मतलब अल्लामा इब्न हजर हो, मैं अल्लामा आपको ज़हाबी हो, जितनी कोई भी हो, रिवायत अगर आई है ना, जो मैं कज़्ज़ाब 70, है या जो घड़ने वाला है उसको तो घड़ने वाला कहा ही देखिए जाएगा। एक हदीस और आई है लेकिन इसमें। मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि अगर जो भी हदीसें मतलब इसमें शबरात के मौके पे जो भी मरवी हैं, अगर वो ज़ईफ़ हैं और इस दर्जे की ज़ईफ़ हैं कि उनको मतलब मौजू कहा जा सकता है, तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए और उन पर अमल करना सही नहीं है। लेकिन अगर वो ज़ईफ़ हैं जो दूसरी ज़ईफ़ होती है जिस तरीके की, तो फिर हमारे यहाँ उलमा देखिए आपके यहाँ हल्का इस तरह फुल्का की ज़ईफ़ ज़ोफ हो, हदीसों पे, अगर हल्का फुल्का ज़ोफ हो। हाँ अगर अच्छा, मान लो आप कि ये बार बार कह रहे हैं आपके यहाँ इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने के ताल्लुक से अहादीस आई हैं, उनमें मामूली सा ज़ोफ है जिनको दूसरी हदीस से या उसूल मुहद्दिसीन के जलावा तादील के उसूल से तक़वियत पहुंच जाती है। आप नहीं पढ़ते इमाम के पीछे सूरह फातिहा? नहीं पढ़ते। नहीं पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ते? ज़ईफ़ हदीस कह देते हैं आप उसको, तो उनको भी मान लो फिर। पहली बात तो हदीस में ये है कि क्या है वो, मल्लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब नहीं, ला उसमें इमाम सलाता की भी, लिमन यक़रा ये हदीस है, ये हदीस हाँ आम है। इसमें मन का लफ्ज आया है, अब इस मन में मुक्तदी भी शामिल है और जो तन्हा पढ़ इमाम रहा भी, मुनफरिद वो भी शामिल है, जिसकी रकात निकल जाती है वो भी शामिल है, जिसको लाहिक बोलते हैं। माशाल्लाह। तो अब ये आप किस नहीं, आप मानते हैं कि मुक्तदी के लिए भी है? अब जो उलमा अहनाफ है वो ये कहते हैं कि ये मुक्तदी के लिए नहीं है। नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपका क्या मौक़िफ़ है? अब मैं तो हनफी मसला डालो तो मेरा मौक़िफ़ तो ये रहेगा कि मुक्तदी के लिए नहीं है। अभी तो आप बोल रहे थे इसमें मन का लफ्ज आया सबके लिए, मतलब जो उसूल आप लोग बनाते हो उस पर कायम भी नहीं रहते मौलाना। मतलब ये यार, क्या अल्लाह को तो हमको जानने नहीं, ही देनी है? एक मिनट, ठीक है। अब जैसे ये आम है तो अभी इसकी उमूमियत तो कुरान की दूसरी आयत से खत्म हो रही है। कौन सी? वही जो एक मशहूर आयत है, इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, और सबका इत्तेफाक इस बात पर है कि ये वाली आयत नमाज किसी के की सिलसिले में इत्तिफाक नाज़िल नहीं है हुई। इस पर, इल्ला ये कि एक दो उलमा। तफसीर इब्न कसीर में क्या अच्छा, है एक मिनट तशान सुनिए नुज़ूल। मौलाना, इस आयत ने नमाज में सूरह फातिहा पढ़ने से रोक दिया था? तो क्या सूरह फातिहा कुरान नहीं है? जी, बात तो सुनिए जो मैं कह रहा हूँ। अगर आप ये कहते हाँ हैं कि इसने नमाज में सूरह फातिहा पढ़ने से रोक दिया था,
تو ظاہر بات ہے کلام کرنے سے بھی روک دیا ہوگا. ہاں کلام کرنے سے. تو پھر وہ اللہ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 238 وَقَوْمُ لِلَّهِ قَانِتِينَ پھر کیوں نازل کی؟ اچھا میں بھی تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں آپ سے. ایک منٹ سنیے تو مولانا, صرف ایک منٹ. سورہ بقرہ آیت نمبر 238 وَقَوْمُ لِلَّهِ قَانِتِينَ پھر اللہ نے یہ نازل کیوں کی جب اس آیت نے نماز میں سورہ فاتحہ اور کلام کرنے سے روک دیا؟ تو ایک منٹ میں زید بن ارقم صحابی ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے, کہتے ہیں جب قوم للہ قانتین نازل ہوئی تو ہم کو نماز میں کلام کرنے سے روک دیا گیا. اب سوال یہ ہے کہ جو آیت نماز میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ کلام کرنے سے نہیں روک پائی, وہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے کیسے روک دیا؟ تو تھوڑا سا مولانا فکر کرنے کی ضرورت ہے. میں ابھی آپ سے بات کروں گا, اصل میں مہمان آ گئے, آپ کہیں گے کہ ایک دم سے وہ ہو گئے. چلیے ٹھیک ہے, السلام میں تفصیلاً بات کروں گا. ابھی آپ